الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته. معزز سامعین، رمضان المبارک سے پہلے سورہ فرقان کی ان آیات پر بات چیت ہو رہی تھی. رمضان شریف کی وجہ سے اس سلسلے کو روک دیا گیا اور رمضان کے متعلق جو گفتگو کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے کروائی وہ کی گئی. سورہ فرقان کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ بیان اس لیے کی گئی تاکہ دنیا کا ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جائے. ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ اپنے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے اور ان کے قریب والے بھی کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین اور مالک الملک، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرے قریب ہو، مجھ سے تعلق والا، اور یہ چاہنا بھی ان کی رحمت ہے. ورنہ فرمایا کہ ساری کائنات کے تمام لوگ سب سے زیادہ جو فاسق انسان ہے اس جیسے بن جائیں. سب سے زیادہ فاسق ہیں، یعنی سارے نافرمانی میں بھی سب سے زیادہ جو بڑا فاسق ہے اس جیسی پوری کائنات بن جائے. پھر بھی فرمایا کہ میری جو سلطنت ہے، بادشاہی ہے، حکومت ہے، اس میں ذرے برابر فرق نہیں آئے گا. دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ اگر سارے لوگ مخالفت میں آ جائیں تو وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے. فرمایا سارے کے سارے افجر الفجور ہو جائیں، پھر بھی میرے ملک میں، میری شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. اور فرمایا کہ سارے کے سارے اگر متقی بن جائیں، اور متقی بھی ایسے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے اس جیسے بن جائیں، پھر بھی میرے ملک، میری شان، میری حکومت، میری گورنمنٹ میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو، طاقت میں اضافہ نہیں ہو. اتنے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ رحمان کے خاص بندوں کی صفات اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ بھی اللہ کے رحمان کے خاص بندے بن جائیں. اور دیکھیے پھر یہ نہیں فرمایا وعباد اللہ کے خاص بندے، بلکہ فرمایا رحمان کے خاص بندے. یعنی تم خاص اگر بننا چاہو تم تھوڑی سی کوشش کرو، باقی تمہیں کھینچنا میری رحمت کا کام ہوگا، ورنہ تم پہنچ نہیں سکتے. یہ میری رحمت ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ میں اور آپ بھی ایسے ہو جائیں جن پر رمضان سے پہلے گفتگو چلتی رہی. پہلی صفت یہ تھی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ بحث مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے.
فضول باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے. اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنے رب کے ہاں راتیں جو گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں، پھر نمازیں فرائض بھی ادا کرتے ہیں، پھر ان کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو انسانوں کے گروہ 3 ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی سو گیا، پھر صبح اٹھا فجر کی نماز ادا کی. فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جس نے نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا، سو گیا اپنا آرام سے، کوئی گناہ نہیں کیا، نیکی بھی نہیں کی. اور فرمایا ایک گروہ وہ ہے کہ جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں. تو یہ ایسے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو تباہی، بربادی اور ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اور فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو جیسے ہی رات کی تنہائی ہوتی ہے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اس سجدے اور قیام کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ رب نصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے کہ یہ عذاب ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا اپنے گھر والوں پر، یہاں کہیں بھی لم یسرفوا ولم یقتروا، درمیانہ چلتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جائیں، ولم یقتروا، نہ کمی کرتے ہیں کہ حد سے گھٹ جائیں، بلکہ درمیانی راہ پر چلتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں. اور یہ تو کام تھے کرنے کے، آگے فرمایا نہ کرنے کے کام لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو وہ لوگ قتل نہیں کرتے جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں. ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. اب یہ 3 نہ کرنے کے کام بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو لوگ ان نہ کرنے والے کاموں کو کرے گا اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ گناہ گار ہوگا. پھر یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. بَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور جہنم میں ذلیل بن کر رہے گا، ذلیل بن کر. اب جناب گناہ تو ہو گئے، اللہ تعالیٰ بچائے، نافرمانی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان کو پامال کر دیا. اب کوئی صورت ہے بچنے کی؟ تو دنیا میں تو یہ ہے کہ جناب آپ نے گناہ کر لیا، جرم کر لیا، اب اس جرم کی سزا ملے گی، ورنہ معافی کی کوئی صورت نہیں، جیل میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی. یہاں فرمایا کہ ہاں راستہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے. یہ کون ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر والے، کہ جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، سچا ایمان، توبہ کریں، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرنا شروع کر دیں. میں نے عرض کیا تھا اس میں کہ صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ نیک کام کرنا بھی ضروری ہے. اسلام اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن مکمل چھٹکارا تب ہوگا جب انسان ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے گا. تو فرمایا کہ توبہ کرے، نیک اعمال کرے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان کی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. اور یہ کیوں کریں گے بھائی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے. آگے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کی. اب توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے. یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ایمان والے ہیں لیکن گناہ ہو گئے، کلمے والے ہیں لیکن نافرمانیاں ہو گئی. اب فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ
توبہ کریں اور نیک عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بخش دیں گے، ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو بات چل رہی تھی، اس آیت تک ہم پہنچے تھے رمضان سے پہلے، توبہ پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے سامنے انسان اپنی توبہ کرے، اپنی ندامت کو ظاہر کرے، اس کے سامنے روئے دھوئے، اور یہ رونا دھونا یہ انسان کے فائدے میں۔ آج آپ دیکھیں، میں اور آپ دنیا میں ہر آدمی، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کی ایک خواہش ہے کہ وہ دنیا میں راحت کی زندگی بسر کرے، ہے یا نہیں؟ راحت کی ہر ایک کی۔ ابھی پنکھے ہم نے چلائے ہوئے کس لیے؟ کہ گرمی لگتی ہے، راحت نہیں ہوتی، جناب پنکھے چلاؤ، جناب لائٹ چلی جاتی ہے، اس کا سسٹم کرو، یو پی ایس چلاؤ، جناب زیادہ گرمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے، جناب اے سی لگاؤ، اے سی کو 1-2 گھنٹے چلاؤ تاکہ آپ کی زیادہ گرمی ختم ہو جائے، فریج رکھو، ٹھنڈا پانی پیو تاکہ آپ کو جو ہے ٹھنڈا پانی میسر آ جائے، اچھے اچھے فروٹ کھاؤ یا اس کے جوسز پیو تاکہ جو گرمی میں آپ کو توانائی آپ کی ختم ہو رہی ہے وہ اندر آ جائے۔ تو سارے کے سارے انسان، چاہے کافر ہو یا مسلمان، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں راحت مل جائے، راحت۔ لیکن ایک غلطی ہو رہی ہے سب سے، کافروں سے تو ہو ہی رہی ہے، مسلمانوں سے بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیا غلطی ہے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ درد تو ہو رہا ہے دائیں گھٹنے میں اور علاج کیا جا رہا ہے بائیں گھٹنے کا۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ اللہ نے جو راحت رکھی ہے وہ دل میں رکھی ہے۔ جب دل راحت میں ہوگا تو آپ کو آرام، سکون، چین آئے گا۔ اسباب سے کبھی بھی راحت نہیں مل سکتی، اسباب سے۔ میں بھی سفر میں تھا 5-6 دن، جمعہ پڑھا کے نکل گیا تھا، رات ہی آیا ہوں عشاء سے پہلے۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے جہاں بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، میرے حضرت کے گھر پہ ہم ٹھہرے۔ میں اس کی بیٹھک میں تھا، گھر والے اندر تھے، ان کو بھی لے گیا تھا اس مرتبہ۔ میں نے کہا وہ بھی یہ ماحول دیکھیں، ان کو بھی لے گیا۔ تو ہمارے حضرت کے گھر میں یو پی ایس بھی نہیں ہے، اس زمانے میں یو پی ایس بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگ دیے ہیں، جان چھڑکنے والے، پیسہ چھڑکنے والے، لاکھوں کروڑوں لگانے والے۔ میں نے خود بھی عرض کی، میں نے کہا یو پی ایس یہاں لگوا لیتے ہیں، اتنی گرمی ہے، آپ شب جمعہ میں آتے ہیں تو یہاں ٹھہرتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، ایک ہی دن آپ کو آرام کا ملتا ہے باقی کام کے۔ تو فرمانے لگے بھائی یاسین، ہم ہیں دیہاتی لوگ، اگر ہمیں زیادہ آسائش، آرام کی چیزیں مل گئیں تو ہم کام سے نکل جائیں گے، کام نہیں کر سکیں۔ اب یہ ایسی تواضعاً فرمایا۔ پھر مجھے خود چائے کی عادت ہے، تھی، اب تو نہیں ہے اتنی، پہلے تھی۔ صبح بھی مجھے چائے چاہیے، عصر کے بعد بھی اینی ہاؤ مجھے چائے چاہیے۔ میں نے گاڑی بھی روکنی ہے، اچھے سے ہوٹل پہ چائے پینی ہے 1 کپ۔ اگر کوئی دوست ہے تو ان سے کہہ دینا ہے کہ بھائی چائے اچھی پلاؤ، ہمیں خاندانی قسم کی چائے پلاؤ، خاندانی قسم کی چائے پینے کی عادت۔ تو مجھے ایک مرتبہ فرمایا بھائی یاسین، یہ جو آپ کی عادت ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ چائے پئیں لیکن اس کو ایسے اپنے اوپر لازم نہ کریں کہ اگر چائے نہ ملے تو آپ کے اور کام ڈسٹرب ہو جائیں۔ اور میرا واقعی ایسا معاملہ تھا، میں چائے پیتا، عصر کے بعد نہ ملتی تو میرا سر پھٹ رہا ہوتا تھا۔ میں نے گاڑی روکنی ہے، چائے پینی ہے، سفر سارا چھوڑنا ہے، پہلے چائے پیوں گا پھر آگے چل۔ تو مجھے فرمانے لگے بھائی یاسین، ہمیں دیہاتی لوگ، اگر ہم زیادہ آسائش، آرام کے پیچھے پڑ گئے تو ہم کام سے رہ جائیں گے، کام نہیں کر سکیں۔ بہرحال وہاں ٹھہرے، پنکھا چل رہا تھا، گھر والے تو اوپر تھے، لائٹ بھی اگلے دن چلی گئی 1-1.5 گھنٹے کے لیے، 12 بجے دوپہر میں۔ وہاں سے پھر ہم نکلے تو ہم اکاڑا آئے۔ اکاڑا میں ہمارے ایک دوست ہیں، کرنل صاحب ہیں، حاضر سروس، میرے ہم عمر ہیں۔ اکاڑا چھاونی میں ہم ٹھہرے، وہاں دنیا کے سارے اسباب موجود، ہر کمرے میں اے سی موجود، پرسکون ماحول، آفیسرز کالونی، اور کرنل صاحب ان کے گھر میں۔ لیکن یقین کریں نہ مجھے اچھی نیند نہ آئی، نہ میرے گھر والوں کو اچھی نیند آئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ نے کچھ محسوس کیا؟ کہا بالکل محسوس کیا۔ اسباب سارے موجود ہیں لیکن کل رات کی جو راحت تھی وہ نہ آج ملی نہ پرسوں ملی، جہاں سارے اسباب موجود۔ میں نے کہا آپ دیکھیں اس سے کیا پتا چلا کہ راحت کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے، راحت کا تعلق دل سے۔
انسان کے دل کو جہاں راحت ہوگی، دل کو جہاں سکون ہوگا تو وہ گرمی میں بھی سو رہا ہوگا، وہ ایک ہلکے پنکھے کے نیچے بھی سو رہا ہوگا۔ لیکن اسباب آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے پاس کتنے ہیں۔ ہمیں رات کو بہت سے لوگوں کو ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے، جی نیند نہیں آ رہی، اے سی چل رہا ہے اور لائٹ چلی جائے، یو پی ایس ہے، 4-4 گھنٹے ہمارے کمرے میں جانے سے پہلے اے سی چل رہا ہے، لیکن ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم راحت کے تو متلاشی ہیں، راحت کو تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن راحت کی جو جگہ ہے قلب، دل، ہم نے وہ چیزیں تلاش نہیں کی جس سے دل کو سکون ہو تاکہ ہمارے جسم کو بھی سکون ہو۔ میں نے وہی بات عرض کی کہ تکلیف ایک گھٹنے میں، علاج دوسرے کا کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میں توبہ پہ بات کر رہا تھا کہ توبہ ہم کریں تاکہ ہمارا یہ جو اندر والا دل ہے، اس دل میں سکون آ جائے، اس دل میں سکون آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کتنی تکالیف آ رہی ہیں، لیکن دل ہر وقت سکون میں ہے۔ کیوں سکون میں؟ حالانکہ میری اور آپ کی آپ حالت دیکھیں، خدا نخواستہ ہماری موٹر سائیکل لگ جائے، تھوڑی سی لگ جائے، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم بڑی پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ جی لوہا ٹیڑھا ہو گیا، حالانکہ 4-5 ہزار میں وہ بن جاتا ہے، اور اگر سواری کہیں لگ جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، حالانکہ 20-25 ہزار میں سواری کا لوہا بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں یہ معاملہ ہے کہ اتنے حالات آ رہے ہیں، دل پرسکون ہے، دل پرسکون۔ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ جیسے انگریز نے، دنیا والوں نے گھڑیاں بنائی واٹر پروف، ویسے اللہ والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ بنا دیتے ہیں غم پروف، ان میں غم نہیں آیا کرتا، غم نہیں آیا کرتا۔ میرے حضرت کے سامنے ایک معاملہ آ گیا، میں خود وہاں موجود تھا، بڑا سخت معاملہ تھا، بڑا سخت معاملہ تھا، اللہ گواہ، لیکن اس میں حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوتے، لیکن مجھے فرمایا بخاری شریف پڑھاتے ہوئے سب طلباء کے سامنے، بھائی یاسین دل الحمدللہ سکون میں ہے، یہ غم جو ہیں دل کے ارد گرد طواف کرتے ہیں لیکن اندر نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے۔ تو یہ راحت کے اسباب جو ہیں وہ دل میں ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ایک جنگ میں آپ ہیں، جنگ میں جہاں موت رقص کر رہی ہے، اور پھر کمانڈر ان چیف وہاں براہ راست خود لڑا کرتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اندر بیٹھے ہوں کمرے میں اور فوجی لڑ رہے ہوں، نہیں، جو کمانڈر ہوتا تھا صف اول میں لڑتا تھا، صف اول میں آگے جاتا تھا، اور دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کمانڈر کو شہید کر دیا جائے تو باقی فوج بکھر جائے گی، کہ کمانڈر ہی شہید ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر موجود ہیں، اور گردنیں گیندوں کی طرح اڑ رہی ہیں، کیونکہ وہاں گولی تو نہیں ماری جاتی تھی، وہاں تو تلوار لگتی تھی کہ گردن جدا جسم جدا، انسان تڑپ رہا ہے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سے 3 مرتبہ تلوار گر گئی نیند کی وجہ سے۔ گھوڑے پر نیند آ رہی ہے جناب، ہمیں پنکھا چلا جائے، بتی بند ہو جائے تو نیند نہیں آتی، وہاں گھوڑے پر نیند آ رہی۔ ایک آدمی جو ساتھ تھے انہوں نے 3 مرتبہ تلوار اٹھا کے دی اور کہا حضرت یہ کوئی سونے کی جگہ، آپ بے فکری میں سو رہے ہیں، دشمن آپ کی طاقت میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا دیں اور آپ کی زندگی ختم کر دیں، تو یہ تو بکھر جائیں گے ہم لوگ۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے کس سے ڈراتے ہو، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ کہا جی آسمان والوں سے تو کیا ڈرانا، زمین والوں سے ڈراتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم جب تک آسمان والا نہ چاہے علی بن ابی طالب کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کرتا۔ یہ تھا ایمان۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے راحت کہ عین میدان جنگ میں راحت کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ کی نیند آ رہی ہے، میدان جنگ میں نیند آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور ہمیں نرم گرم بستروں پہ نیند نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہم نے جو اسباب تلاش کیے ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم جو اس کی راحت کے اسباب تلاش کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہم تلاش میں لگے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے اپنے رب سے تعلق، اپنے اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق ہر آدمی جوڑ سکتا ہے۔ کب تک جوڑ سکتا ہے؟ معلوم یغرغر، حدیث میں آتا ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آئیں تب تک انسان اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آنی ہے، کچھ نہیں پتا، آج کل تو جلدی میں موت آ رہی ہے، آنن فانن اٹیک ہوا جناب بندہ ختم، آنن فانن موت آ گئی۔ اس لیے ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو بنائیں، اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے اللہ کی قسم بیٹھے بیٹھے مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے،
بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں فرمایا یہیں بیٹھے اگر سب گناہوں سے آپ نے توبہ کر لی آپ اسی وقت اللہ کے ولی بن گئے. اب اس ولایت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا کہ رمضان گزرا تو آپ سمجھے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، پکی ٹھکی بات ہے. ولایت مل گئی، کیونکہ جب گناہ معاف ہو گئے تو بندہ کیا ہو گیا؟ گناہ جب نہیں ہے تو اللہ کا ولی بن گیا. ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. اب اس کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں کہ گناہ کا دھبا ہمارے سفید کپڑے پر نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے. تو فرمایا قرآن مجید نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو لوگ توبہ بھی کریں اور ایمان بھی لے آئیں اور نیک عمل بھی کریں فإنه يتوب إلى الله متابا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور توبہ کا حق ادا کر دیا، توبہ کا حق ادا کر دیا. اور توبہ علماء نے لکھا یہ غسل کی طرح ہے، نہانے کی طرح ہے. اب جیسے ہم نہاتے ہیں گرمی میں، صبح بھی اٹھ کے نہاتے ہیں اور پھر شام کو بھی نہاتے ہیں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جناب گرمی ہے تھوڑا سا ہم فریش ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے. اب ہم اس وقت یہ نہیں دیکھتے جناب غسل فرض تو نہیں ہے ہم کیوں نہا رہے ہیں، جناب آج جمعہ تو نہیں ہے کہ غسل جو ہے اس میں مستحب ہو پھر ہم کیوں نہا رہے ہیں. بھائی گرمی لگ رہی ہے اس لیے نہا رہے ہیں، جتنا نہائیں گے اتنا فریش ہوتا ہے یا نہیں. تو جتنی انسان توبہ کرے گا اتنا گناہوں سے وہ دور ہوگا. اور دیکھیں سب آدمی گناہ گار ہیں، سب آدمی، انبیاء کے علاوہ سب آدمی گناہ گار ہیں. اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اولاد خطاء، بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے، بہت زیادہ. یہ نہیں فرمایا تھوڑے سے، بہت زیادہ. خطاء کا معنی ہے مبالغے کا صیغہ ہے عربی میں. وخیر الخطائین التوابون، اور فرمایا سب سے زیادہ اچھا گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا. اب توبہ کا آسان سا طریقہ ہے، تفصیلاً میں بیان کر چکا ہوں، بالکل آسان سا طریقہ ہے. کم از کم ہم یہ کریں جب رات کو سوئیں اپنے بستر پر لیٹے ہیں تو اللہ میاں سے کہہ دیں یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے آج تک میں سب کی معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. تو جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، میرے الفاظ یاد رکھیے گا، حقوق اللہ جو ادائیگی سے تعلق نہیں رکھتے، حقوق اللہ جو ادائیگی سے تعلق نہیں رکھتے وہ معاف ہو جائیں گے. اور جو حقوق اللہ ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد پر نہیں آ رہا، حقوق اللہ ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا نمازیں ہیں رہی ہوئی ہیں، روزے ہیں رہے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ہے رہی ہوئی ہے، عشر ہے رہا ہوا ہے، تو وہ صرف اس توبہ اور آنسوؤں سے معاف نہیں ہوگا، اس کے ادا کرنے کی سبیل کریں. اور آسان سی بات یہ ہے نمازیں رہ جاتی ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا آج سے شروع کر دیں. ابھی جمعہ پڑھیں گے نا، اس کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ 4 رکعت پڑھ لیں اور یہ نیت کر لیں یا اللہ میری جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہو یہ آخری قضا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. روز یہ نیت کریں آخری 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 آخری، کیونکہ اول دوم تین یعنی 1 2 3 4 یہ یاد کرنا مشکل ہوگا. بندہ سفر میں بھی جاتا ہے پھر نہیں پڑھ سکتا، پھر ذہن میں آتا ہے یار میں نے پتہ نہیں پہلے کتنی پڑھی تھی، اس لیے آخری آخری کی نیت کر لیں. عصر میں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، نوافل نہیں ہے، قضا نماز ہے، یہ نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے تو آپ اس وقت کر لیں. مغرب ہے، مغرب کے بعد 3 رکعت پڑھ لیں، عشاء کے فرائض اور وتر پڑھ لیں، فجر کی صرف فرض پڑھ لیں 2 رکعت، تو آپ کا یہ جو ہے یہ معمول چلتا رہے. اور خدا نہ خواستہ ہماری نمازیں پوری نہیں ہوئی، ہمیں پہلے موت آ گئی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کی جو کمی ہے اس کو پورا فرما دے گا. اور روزے ہیں، ابھی تو گرمی ہے، یہ نیت کر لیں کہ جناب جیسے ٹھنڈا موسم ہوگا، سردی ہوگی، ہم روزے رکھنا شروع کر دیں گے. اور ہم لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مائیں بہنیں موجود ہیں، اور ماں بہنوں کو جو ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ مدت کے لیے نماز روزے سے روکا جاتا ہے، ان کے روزے ویسے ہی ہوتے ہیں. ہماری وجہ سے وہ اٹھ جائیں گی، ان کی وجہ سے ہم اٹھ جائیں گے، ہمت ہو جائے گی ایک دوسرے کو جناب آپ کے بھی رہے ہوئے چلیں سردی میں روزے رکھیں، روزے رکھنا شروع کر دیں. تو یہ حقوق اللہ. زکوٰۃ ہے وہ دیں تھوڑی تھوڑی کر کے، عشر ہے وہ دیں تھوڑا تھوڑا کر کے. پھر آ گئی حقوق العباد کی بات، تو حقوق العباد میں صرف خدا سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. اگر کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے وہ واپس کریں، اگر وہ مر چکا ہے اس کی اولاد کو واپس کریں،
اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے کہاں ہے تو اس کی طرف سے اتنا صدقہ کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کو برا بلا کہا ہے، جا کے معافی مانگ لیں۔ اور معافی مانگنے کا آسان طریقہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں کہ جی ہم آپس میں رہتے ہیں، بہت سے حقوق ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں، میرے ذمے بھی آپ کے کئی حقوق ہوں گے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں بس۔ وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جناب، بات ختم ہو جائے گی، معاف ہو گئے۔ اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے، ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ہے جس کا کوئی حق ہمارے ذمے ہو، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے توبہ کریں، حسب طاقت 2 4 10 20 روپے اس کے لیے صدقہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ آپ کے دل کو اطمینان دے دے کہ جی اب ان کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے توبہ کا، بالکل آسان طریقہ ہے، اس کو شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پکی ٹھکی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔